بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس رشتوں کے لیے بہت اچھے بڑے بڑے عظیم لوگ آتے ہیں، جن کو ہمارے پاس آتا دیکھ کر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا نکلتی ہے کہ ایسے عظیم لوگوں کی ہمارے پاس آمد ہوئی بہت ہی باعث سب افتخار ہوتی ہے، اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے جوڑنے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے. یہ ماشاءاللہ دیکھیں ایک ہے دنیاوی اعتبار سے بڑے اچھے عہدے، تو ان کو تو ہم بڑا سمجھتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بڑے عہدے ہیں جی، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بڑا فرمایا، اللہ کی قسم بڑا تو وہی ہے. اب دنیا کے اعتبار سے امریکہ کا نیا صدر بنے، یعنی عام دنیا دار تو اسے بڑا سمجھیں گے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بڑا فرمایا؟ یعنی جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فرمایا تو اللہ کے نزدیک بھی وہی بڑا ہے. تو کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تو یہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں. تو الحمدللہ دیندار لوگ ایسے ہیں جو اس گئے گزرے دور میں دینداروں کو ترجیح دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں الحمدللہ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، ماڈل ٹاؤن کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی، بہترین ان کا گھر، انہوں نے قاری صاحب سے رشتہ کرنے کو ترجیح دی اسی دین کی نسبت سے اور آخرت کی نسبت سے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی برکت سے دنیا میں بھی بڑی خوشیاں عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں جو کچھ انعامات عطا فرمائیں گے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ یہ جو یعنی بحریہ ٹاؤن کا ڈیفنس کا پلاٹ تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس کا رہائشی اگر دین میں کمزور ہے تو پھر جو ہے نا آخرت میں پتہ نہیں وہ کس مقام پہ کھڑا ہوگا بیچارہ. لیکن جو دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ آخرت میں بڑے انعامات، بڑے درجات، جیسے دنیا میں مختلف درجات ہیں نا، آخرت میں بھی بڑے بڑے درجات ہیں. تو جو دین کی نسبت سے چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بڑے بڑے درجات ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں گے. یہ جو آپ جن کو اپنا داماد بنانا چاہ رہے ہیں جی بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس کے رہائشی کو، یہ تو 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہے المال غاد ورائع، ایک جھٹکے کی مار ہے. کتنے لوگ ہم نے دیکھے لکھ پتی سے ککھ پتی بنتے دیکھے، آپ نے دیکھے، ساری دنیا نے دیکھے. تخت پہ بیٹھنے والوں کو اللہ نے تختے داروں پہ لٹکایا آپ کے سامنے. وہ تو جو چاہے تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو لوگوں کے لیے بدلتے رہتے ہیں. اس لیے ہم ہر حال میں دین کو ترجیح دیں، آخرت کو ترجیح دیں، تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں خیریں اور برکتیں پائیں گے. تو یہ جناب یہ ماڈل ٹاؤن کے ایک بڑے مدرسے میں یہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں، اور یہ لاہور سے تو نہیں ہیں تو باہر سے، لیکن ان کا ماشاءاللہ یہاں پر رہائش لینے کی بھی ان کے پاس استطاعت ہے، اور ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہیں قاری صاحب. خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، خود بھی ہیں پنجاب کے، لیکن ان کا رنگ روپ وغیرہ پٹھانوں کی طرح ہے. قد بھی لمبا ہے ماشاءاللہ، اور سماعت جسم ہے، اور بھی ماشاءاللہ بہت اچھی صفات ہیں ان کے پاس، اور ان کی پیچھے بھی جائیداد ہے ماشاءاللہ. قرآن کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو کافی وسعتیں برکتیں عطا فرمائی. مسلک دیوبند ہے خالص، اور شرعی پردے کو پسند کرتے ہیں. اگر جو بھی ہماری بہن بیٹیاں ہیں تو پردہ کرنے والی ہوں. اچھا، ذات برادری ان کی تو خود اپنی ہے رانا، لیکن ان کی ڈیمانڈ ہے کسی بھی قوم سے ہو تو انشاءاللہ قبول کر لیں گے، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، اور شرعی پردے کو پسند کرتی ہو. اگر حافظہ عالمہ ہو تو بہت اچھی بات، اگر حافظہ عالمہ نہیں ہے تو صرف حافظہ ہو یا صرف عالمہ ہو تو بھی انشاءاللہ قبول کی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ آج اگر کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہو، فرعون کی طرح اس کے پاس حکومت ہو، شداد کی طرح دنیا کے اس کے محلات ہوں، ہیں جی، چاہے
کام بھی چاہے اس کی کردار بھی قارون فرعون نمرود جیسے ہوں، اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان ہو جس کے پاس دین ہو، اللہ رسول کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، دنیاوی اعتبار سے تھوڑا کمزور ہو، تو ہم جو ہے اس قارون اور فرعون جیسے بدبختوں کو ترجیح دیں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ سدھر جائے گا۔ اور جیسے اس کے سدھرنے کی تم امید کر رہے ہو، اسی طرح یہ جو اس وقت یعنی کمزور ہے مالی طور پر لیکن دینی اعتبار سے اچھا ہے، تو اس کے بارے میں بھی تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے جو قرآن میں وعدہ فرمایا تم نکاح کر لو، یغنیہم اللہ من فضلہ، میں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا۔ اور غنا جو ہے صرف جو ہے نا یعنی دولت کے انبار سے نہیں ہوتا، اصل الغنا غنا القلب، دل کا غنا ہوتا ہے۔ بعض ان کے پاس اتنے دولت کے انبار نہیں ہوتے، دل کے وہ سخی ہوتے ہیں، وہ گھر پہ خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں، اور بعض بہت بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، وہ گھر پہ اتنا کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے یعنی اس سے تو جھوپڑی والا بھی اچھا خرچ کر لیتا ہے جتنا وہ جو ہے وہ بڑے بڑے مالدار لوگ خرچ نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتے کا پیغام لے کر آئے جس کے ترضون دینہ وخلقہ، اس کا دین بھی تمہیں پسند ہے، اس کے اخلاق بھی تمہیں پسند ہیں، اس سے فوراً اپنی بیٹی بہن کا نکاح کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، پھر زمین پر فتنہ پھیل جائے گا اور بڑے فساد پھیلیں گے، اور اللہ کی قسم وہ پھیل رہے ہیں، کیونکہ ہم دینداروں کو ترجیح نہیں دیتے، ہمیں بس دنیا چاہیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اللہ فرما رہے ہیں جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، نزد لہ فی حرثی، ہم اس کی کھیتی میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا ہی کا طالب ہوگا، دنیا ہی کا پجاری ہوگا، دنیا ہی نصب العین ہوگا، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اس کو جو مقدر کی دنیا میں اتنی دے دیں گے، لیکن ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کو کچھ بھی عطا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب تک جو ہم نے روش غلط اختیار کی اس پہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں تو انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کو ترجیح دیں گے، دینداروں کو ترجیح دیں گے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے۔ باقی یہ بات یاد رکھیں، بعض دینداروں میں بھی کمیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ فرشتے تو نہیں ہوتے، تو جو دنیا دار ہوتے ہیں ان میں بھی تو کمیاں ہوتی ہیں۔ تو دنیا داروں میں 100% جو شادیاں کی ہیں آپ لوگوں نے وہ بالکل کامیاب ہوئی، ان میں بھی تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کتنی شادیوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا پھر دنیا داروں سے بھی شادی نہ کرو۔ پھر تو دنیا میں تو کون سا کام ایسے جس میں رسک نہیں ہوتا، ہر کام میں رسک لینا پڑتا ہے۔ باقی اس میں استخارہ کر کے مشورہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے جو بھی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہر کام میں دین کو مقدم رکھنے کی اور آخرت کو نصب العین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ کی ہے، دنیا بہت گھٹیا اور عارضی ہے، اس لیے دنیا کو ہم ترجیح نہیں دیں گے، لیکن اللہ ہم سے گلہ فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کو بہت بہتر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان بھائی کو اور دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔